آج کل جمہوریت کا لفظ ہر طرف سنائی دیتا ہے، خبروں میں، سیاستدانوں کی باتوں میں، یہاں تک کہ عام گپ شپ میں بھی۔ یہ لفظ اتنا عام ہو گیا ہے کہ شاید ہم کبھی رک کر سوچتے بھی نہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے، خصوصاً اگر کوئی طالب علم ہے جو اپنے معاشرے اور دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ جاننا کیوں ضروری ہے کہ جمہوریت آخر ہے کیا؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ واقعی ایک بنیادی سوال ہے۔ آج ہم اسی موضوع کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس کچھ تعلیمی مواد ہے، خاص طور پر سبق نمبر 26 کے موضوعات 106 سے 109 تک، جو ہمیں اس سفر میں آپ کہہ لیں رہنمائی دے گا۔ ٹھیک۔ ہمارا مقصد صرف تعریفیں دہرانا نہیں، بلکہ جمہوریت کے جو بنیادی نظریات ہیں، اس کی مختلف شکلیں اور اس کی اہم خصوصیات جو اس مواد میں بیان کی گئی ہیں، انہیں ایک واضح اور آسان انداز میں سامنے لانا ہے، تاکہ سب سمجھ سکیں کہ یہ نظام کیسے کام کرتا ہے اور کیوں اہم سمجھا جاتا ہے۔ تو آئیے مل کر اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بظاہر تو سادہ لگتا ہے مگر در حقیقت کافی پیچیدہ ہے۔ یہ جمہوریت آخر کس چیز کا نام ہے؟ شروعات اس کے نام سے ہی کرتے ہیں۔ یہ لفظ جمہوریت جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کی جڑیں بہت پرانی ہیں، قدیم یونان تک جاتی ہیں۔ یہ دو یونانی الفاظ کا مجموعہ ہے، ڈیموس جس کا مطلب ہے عوام یا عام لوگ، اور کریٹوس جس کا مطلب ہے طاقت، حکومت یا اقتدار۔ جی، تو اگر ان دونوں کو ملایا جائے تو اس کا سیدھا سادہ مطلب بنتا ہے عوام کی حکومت یا عوام کی طاقت۔ جی ہاں، عوام کی حکومت، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے اور بنیادی خیال بھی یہی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، اس تصور میں بہت گہرائی آئی ہے۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں، بلکہ ایک مکمل نظام ہے۔ ہمارے ماخذ میں رسکن کا حوالہ ہے جو بتاتے ہیں کہ جمہوریت صرف انتخابات کرا دینے کا نام نہیں ہے، اچھا۔ بلکہ یہ 3 ستونوں پر کھڑی ہے۔ اول، عوامی شرکت، یعنی عوام کا حکومتی معاملات میں حصہ لینا۔ دوم، مسابقتی انتخابات، یعنی ایسے منصفانہ اور آزادانہ انتخابات جن میں مختلف جماعتوں اور امیدواروں کو مقابلہ کرنے کا برابر موقع ملے۔ اور سوم، انسانی اور شہری حقوق کا تحفظ، یعنی بنیادی آزادیاں جن کی ضمانت ریاست دے۔ یعنی یہ تینوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، مطلب ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے؟ بالکل، رسکن کے مطابق آپ انتخابات تو کروا سکتے ہیں، لیکن اگر عوام کو بنیادی حقوق حاصل نہیں، بولنے کی آزادی نہیں، تنظیم بنانے کی آزادی نہیں، تو وہ انتخابات کتنے آپ کہہ لیں معنی خیز ہوں گے۔ صحیح۔ اسی طرح عوامی شرکت صرف ووٹ ڈالنا نہیں، بلکہ پالیسیوں پر بحث کرنا، حکومت پر تنقید کرنا، اپنے مطالبات پیش کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات جو ماخذ میں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جدید دور میں جمہوریت کو صرف ایک سیاسی ڈھانچہ یا نظام نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے ایک رویہ، ایک ایٹیٹیوڈ اور ایک سیاسی ثقافت، پولیٹیکل کلچر بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ لوگوں کی سوچ میں، ان کی اقدار میں اور ان کے آپس کے تعلقات میں بھی نظر آنی چاہیے۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ایک بار قائم ہو گئی تو بس ہو گئی، نہیں، اسے زندہ اور فعال رکھنے کے لیے مسلسل کوشش، جدوجہد اور عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ ایک مسلسل عمل ہے، یعنی یہ کوئی منزل نہیں بلکہ ایک سفر ہے۔ اچھا، مختلف ادوار میں مفکرین نے بھی اس کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ لارڈ برائس کا نام آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت حکومت کی وہ قسم ہے جس میں حکمرانی کی طاقت کسی ایک خاص طبقے یا چند افراد کے ہاتھ میں مرکوز نہیں ہوتی، جی، بلکہ یہ مجموعی طور پر کمیونٹی یا معاشرے کے زیادہ تر اراکین سے متعلق ہوتی ہے، ان میں تقسیم ہوتی ہے۔ جی، لارڈ برائس کا زور اسی بات پر ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، نہ کہ کوئی مخصوص گروہ۔ اور پھر ابراہم لنکن کی وہ تاریخی تعریف ہے جو شاید جمہوریت کی سب سے مشہور پہچان بن چکی ہے، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ ہاں، یہ تو بہت مشہور ہے۔ جی، عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام کے لیے۔ یہ 3 حصے بہت اہم ہیں۔ عوام کی حکومت یعنی حاکمیت عوام کی ہے، عوام کے ذریعے یعنی حکومت عوام کے منتخب نمائندے چلائیں، اور عوام کے لیے یعنی حکومت کا مقصد عوام کی فلاح و بہبود ہو۔
یہ واقعی بہت جامع تعریف ہے. اس میں تو جیسے پورا فلسفہ سمو دیا گیا ہے. ایک اور تعریف گیٹل کی بھی ہے جس کا حوالہ مظہر الحق کی کتاب میں ملتا ہے. گیٹل کہتے ہیں کہ جمہوریت حکومت کی وہ شکل ہے جس میں آبادی کی اکثریت یا کثیر تعداد کو خود مختار طاقت استعمال کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے. صحیح. ان تمام تعریفوں کو اگر ہم سامنے رکھیں، لارڈ برائس، لنکن، گیٹل، تو ان میں کچھ بنیادی باتیں مشترک نظر آتی ہیں. سب سے نمایاں تو عوامی حاکمیت کا تصور ہے، یعنی آخری اور حتمی طاقت عوام کے پاس ہے. ٹھیک. دوسرا اہم نقطہ عوامی شرکت ہے، چاہے وہ براہ راست ہو یا نمائندوں کے ذریعے. اور تیسرا عوام کی رضامندی، کنسنٹ آف دی گورنڈ، یعنی حکومت کا جواز عوام کی مرضی پر منحصر ہے. یہ جاننا بھی ضروری ہے، جیسا کہ ماخذ میں اشارہ کیا گیا ہے، کہ جمہوریت کی کوئی ایک آپ کہیں یونیورسل شکل نہیں ہے. اس کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے براہ راست جمہوریت جو قدیم یونان کی شہری ریاستوں میں تھی. آج کل یہ بہت کم ممکن ہے. زیادہ عام شکل بالواسطہ یا نمائندہ جمہوریت ہے، جہاں عوام اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں جو ان کی جانب سے فیصلے کرتے ہیں. جی. پھر نظریاتی بنیادوں پر بھی فرق کیا جاتا ہے، جیسے لبرل جمہوریت جو انفرادی آزادیوں، قانون کی حکمرانی اور شہری حقوق پر بہت زیادہ زور دیتی ہے، جبکہ غیر لبرل جمہوریت ایسی حکومتوں کو کہا جاتا ہے جہاں انتخابات تو ہوتے ہیں لیکن شہری آزادیاں جیسے میڈیا کی آزادی یا اختلاف رائے کا حق وہ محدود ہو سکتا ہے. یہ تنوع ظاہر کرتا ہے کہ جمہوریت ایک پیچیدہ اور کہنا چاہیے کہ کثیر الجہتی تصور ہے. تو یہ واضح ہوا کہ جمہوریت کا مرکزی خیال عوام کی طاقت، ان کی شرکت اور ان کی رضامندی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کی تو اور بھی بہت سی شکلیں تاریخ میں رہی ہیں اور آج بھی موجود ہیں، بادشاہت، آمریت، اشرفیہ کی حکومت وغیرہ. جمہوریت ان سب سے الگ کیسے ہے؟ وہ کون سی خاص باتیں یا اجزاء ہیں جو صرف جمہوری نظام میں پائے جاتے ہیں یا جن پر جمہوریت میں خاص زور دیا جاتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ یہی فرق جمہوریت کی اصل روح کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. فراہم کردہ تعلیمی مواد یعنی موضوع 108، اس میں کئی ایسی کلیدی شرائط اور عناصر کا ذکر ہے جو جمہوریت کو دوسری طرز حکومت سے ممتاز کرتے ہیں. ان میں سے چند پر بات کرتے ہیں. ایک بہت اہم عنصر سیاسی ثقافت میں رواداری ہے، ٹالرنس. رواداری؟ جی، یعنی معاشرے میں اور سیاسی عمل میں مخالف نظریات، مختلف آراء اور تنقید کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہو. جمہوریت میں اختلاف رائے کو دشمنی نہیں سمجھا جاتا بلکہ صحت مند بحث کا حصہ مانا جاتا ہے. یہ رواداری تو شاید جمہوریت کی سب سے مشکل شرطوں میں سے ایک ہوگی عملی طور پر، ہے نا؟ یقیناً یہ ایک مسلسل چیلنج رہتا ہے، لیکن اس کے بغیر جمہوری عمل پنپ نہیں سکتا. دوسرا اہم عنصر ہے جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی، یعنی حکمران اپنے فیصلوں اور اقدامات کے لیے عوام کے سامنے جواب دہ ہوں. اچھا. یہ جواب دہی مختلف طریقوں سے ہوتی ہے، انتخابات کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے، آزاد میڈیا کے ذریعے، عدلیہ کے ذریعے. اسی سے جڑا ہوا تصور ذمہ داری، رسپانسبلٹی کا ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. پھر تعلیم، ایجوکیشن کا کردار بہت اہم ہے. ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ایک تعلیم یافتہ اور باشعور شہری ہی جمہوریت میں اپنا کردار بہتر طور پر ادا کر سکتا ہے. وہ اپنے حقوق کو سمجھتا ہے اور حکمرانوں سے سوال کر سکتا ہے. یعنی جمہوریت صرف نظام نہیں، شہریوں کی صلاحیت پر بھی انحصار کرتی ہے. بالکل. مزید عناصر میں عوامی رضامندی شامل ہے، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، یعنی حکومت کا جواز عوام کی مرضی سے ہو. فیصلہ سازی میں عوامی شرکت بھی ضروری ہے. صرف ووٹ ڈال دینا کافی نہیں، بلکہ اہم فیصلوں میں عوام کی رائے شامل ہونی چاہیے. معاشرے میں تنظیم، آرگنائزیشن اور قیادت، لیڈرشپ کی موجودگی بھی اہم ہے. شہری تنظیمیں، پریشر گروپس جو عوام کے مفادات کی نمائندگی کر سکیں. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑھ کر بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت، گارنٹی آف فنڈامنٹل رائٹس. آزادی اظہار، آزادی اجتماع، قانون کی نظر میں برابری، یہ وہ حقوق ہیں جن کے بغیر جمہوریت کا تصور ادھورا ہے. پھر سیاسی مقابلہ، پولیٹیکل کمپٹیشن کا عنصر ہے، یعنی مختلف سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کا آزادانہ طور پر اقتدار کے لیے مقابلہ کرنا. اور آخر میں عوامی نمائندگی کا اصول،
کہ منتخب ادارے واقعی عوام کے مختلف طبقات اور علاقوں کی نمائندگی کریں۔ اگر ہم ان تمام نکات کو ملا کر دیکھیں تو یہ صرف خصوصیات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ شرائط ہیں جن کا پورا ہونا ایک حقیقی اور فعال جمہوریت کے لیے لازم ہے۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی کمی جمہوریت کو کمزور کر سکتی ہے۔ ان میں سے آپ نے سیاسی مقابلے اور جماعتوں کا ذکر کیا۔ ماخوذ 108 خاص طور پر سیاسی جماعتوں کے کردار پر زور دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ سیاسی جماعتیں جمہوریت کے قیام اور تسلسل کے لیے انتہائی اہم ہیں، اور ایک خاص بات یہ بتائی گئی ہے کہ جمہوری نظاموں میں عام طور پر اس بات پر کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ کتنی سیاسی جماعتیں ہونی چاہیے یا کون سی جماعت انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے، جب تک وہ قانونی دائرے میں کام کر رہی ہوں۔ یہ بات اسے دوسری حکومتوں سے کیسے ممتاز کرتی ہے؟ یہ ایک بہت واضح فرق ہے۔ آپ آمرانہ یا استبدادی نظاموں کو دیکھیں، جیسا کہ ماخوذ میں اشارہ ہے، وہاں اکثر یا تو صرف ایک ہی سیاسی جماعت کی حکمرانی ہوتی ہے، ون پارٹی رول، اور باقی تمام جماعتوں پر پابندی ہوتی ہے۔ جی، یا پھر کئی جماعتیں موجود تو ہوتی ہیں، لیکن انہیں حقیقی طور پر اقتدار کے لیے مقابلہ کرنے یا انتخابوں میں حصہ لینے کی آزادانہ اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جمہوریت کی پہچان ہی سیاسی کثرتیت ہے، پولیٹیکل پلورلزم۔ یعنی ایک سے زیادہ جماعتیں؟ جی ہاں، مختلف نظریات اور مفادات کی نمائندگی کرنے والی کئی جماعتوں کا وجود اور ان کے درمیان صحت مند مقابلہ۔ یہ سیاسی جماعتیں ہی عوام کی آراء کو منظم کرتی ہیں، پالیسیوں کے متبادل پیش کرتی ہیں، حکومت پر نظر رکھتی ہیں اور عوام کو سیاسی عمل میں شرکت کے لیے متحرک کرتی ہیں۔ ان کی موجودگی اور آزادی جمہوری نظام کے کھلے پن، اوپننس اور متحرک ہونے کی علامت ہے۔ ٹھیک، تو ہم نے جمہوریت کی تعریف سمجھی، اس کے بنیادی ستون دیکھے، اور یہ بھی جانا کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو اسے دوسری طرز حکومت سے الگ کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک اور بہت ہی بنیادی سوال پر، موضوع 109۔ جمہوریت میں حکومت کرنے والے یعنی حکمران، رولرز، اور وہ لوگ جن پر حکومت کی جا رہی ہے یعنی عوام یا محکوم، رولڈ، ان دونوں کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ یہ رشتہ کیسے قائم ہوتا ہے اور کیسے چلتا ہے؟ یہ واقعی جمہوریت کی روح سے متعلق سوال ہے۔ جمہوری نظام کی ایک سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ حکمرانوں اور عوام کے درمیان تعلق بنیادی طور پر وسیع اتفاق رائے، براڈ کنسنسس اور نمائندگی، ریپرزنٹیشن پر مبنی ہوتا ہے۔ اتفاق رائے؟ جی، یعنی حکمران زبردستی مسلط نہیں ہوتے، بلکہ وہ عوام کی مرضی سے، ان کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ عوام کے نمائندے ہیں۔ اس تعلق میں جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی کا عنصر پھر سے کلیدی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ حکمرانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ایک مقررہ مدت کے بعد دوبارہ عوام کے پاس جانا ہے، ان سے ووٹ مانگنا ہے۔ ہاں، الیکشن کا سامنا کرنا ہے۔ بالکل، اس لیے یہ چیز انہیں مجبور کرتی ہے یا کم از کم آمادہ کرتی ہے کہ وہ اپنی پالیسی سازی اور منصوبوں میں عوامی ضروریات، خواہشات اور رائے عامہ کا خیال رکھیں۔ وہ عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جواب دہی عملی طور پر کیسے یقینی بنتی ہے؟ صرف انتخابات کے ذریعے یہ کافی ہے؟ انتخابات تو سب سے بڑا ذریعہ ہے، لیکن صرف یہی نہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، پارلیمنٹ یا مقننہ ایک اہم فورم ہے جہاں عوامی نمائندے حکومتی پالیسیوں پر سوال اٹھا سکتے ہیں، وزراء سے جواب طلب کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ آزاد عدلیہ قانون کی حکمرانی کو یقینی بناتی ہے اور حکومتی اقدامات کو جانچ سکتی ہے۔ آزاد میڈیا عوام تک معلومات پہنچاتا ہے اور حکومت کی کارکردگی پر تنقید کرتا ہے۔ شہری تنظیمیں عوامی مسائل کو اجاگر کرتی ہیں۔ یہ تمام ادارے اور عوامل مل کر جواب دہی کے نظام کو قائم رکھتے ہیں۔ اس سے ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نظام ہمیشہ مؤثر ہوتا ہے؟ ماخذ اس پر براہ راست بحث نہیں کرتا، لیکن یہ واضح کرتا ہے کہ ان اداروں کا مضبوط اور فعال ہونا جمہوریت کے لیے ضروری ہے۔ اور حکومتی اداروں کی ساخت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ کیا وہ زیادہ نمائندہ ہوتے ہیں؟ مطلب ان میں سب لوگ شامل ہوتے ہیں؟ جی ہاں، ماخذ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ جمہوری نظام میں کوشش کی جاتی ہے کہ حکومتی ادارے زیادہ سے زیادہ نمائندہ ہوں، یعنی ان میں معاشرے کے تمام طبقات، مختلف علاقوں، نسلوں، زبانوں اور مذاہب کے لوگوں کو مناسب نمائندگی ملے، تاکہ کوئی یہ محسوس نہ کرے کہ اسے نظام سے باہر رکھا گیا ہے۔
جب ادارے نمائندہ ہوتے ہیں تو عوام کا ان پر اعتماد بڑھتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے ان کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ یہ چیز حکومت اور عوام کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جمہوریت میں حکمرانوں اور عوام کے تعلق کی نوعیت کا تعین کئی عوامل مل کر کرتے ہیں، جن کا ذکر ماخذ موضوع 109 میں کیا گیا ہے۔ ان میں شامل ہیں نظام میں کھلا پن، اوپننس، یعنی شفافیت، معلومات تک رسائی اور تنقید کی آزادی، حکمرانوں کی جواب دہی اور ذمہ داری، عوام کی مؤثر شرکت، قانون کی حکمرانی، رول آف لا، یعنی سب کے لیے قانون برابر ہو اور کوئی قانون سے بالا تر نہ ہو، وسائل کی منصفانہ یا مساوی بنیادوں پر تقسیم تاکہ معاشی ناانصافی کم ہو اور ترقی کا فائدہ سب تک پہنچے، اور ایک آزادانہ اور منصفانہ انتخابی عمل جس کے ذریعے عوام پرامن طریقے سے حکومت تبدیل کر سکیں۔ اچھا۔ عوام کے درمیان ایک ایسا رشتہ استوار کرتے ہیں جو طاقت کے استعمال کے بجائے رضامندی، نمائندگی اور جواب دہی پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ تعلق ہی جمہوریت کو دیگر نظاموں سے ممتاز کرتا ہے۔ بہت خوب۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کو سمیٹنا چاہیں تو ہم نے شروعات کی جمہوریت کے لفظی معنی سے، عوام کی حکومت جو یونانی جڑوں سے آیا ہے، پھر ہم نے اس کی گہرائی میں جاتے ہوئے دیکھا کہ رسکن کے مطابق یہ عوامی شرکت، مسابقاتی انتخابات اور شہری حقوق کا مجموعہ ہے۔ جی، ہم نے لنکن، برائس اور گٹل کی تعریفوں کو دیکھا جن سب میں عوامی حاکمیت اور رضامندی کا عنصر مشترک تھا۔ پھر ہم نے ان کیلی عناصر پر بات کی جو جمہوریت کو ممتاز کرتے ہیں: رواداری، جواب دہی، بنیادی حقوق کی ضمانت، سیاسی مقابلہ اور خاص طور پر سیاسی جماعتوں کا آزادانہ کردار، جو اسے آمریتوں سے بالکل مختلف بناتا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ہم نے حکمران اور عوام کے درمیان اس خاص تعلق کو سمجھا جو نمائندگی، اتفاق رائے اور جواب دہی پر قائم ہوتا ہے، اور جس کو یقینی بنانے میں کھلے پن، قانون کی حکمرانی اور منصفانہ انتخابات جیسے عوامل کا کردار ہے۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ شاید یہی کہ جمہوریت کوئی سادہ یا آسان چیز نہیں، یہ صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں، بلکہ ایک پیچیدہ اور مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے جس میں مخصوص ادارے، قانون، رویے اور عوام و حکومت کے درمیان ایک خاص قسم کا فعال رشتہ شامل ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا، اور یہ بنیادی اصولوں اور تعریفوں کو سمجھنا، جیسا کہ اس تعلیمی مواد میں بیان کیا گیا ہے، یہ تو ایک طرح سے سفر کا پہلا قدم ہے۔ اصل دلچسپی اور گہری سمجھ بوجھ تو تب پیدا ہوتی ہے جب کوئی ان اصولوں کو عملی دنیا میں لاگو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ عملی طور پر؟ جی، یہ مشاہدہ کرنا کہ یہ نظریات ہمارے ارد گرد، ہمارے معاشرے میں یا دنیا کے دیگر حصوں میں کس حد تک حقیقت کا روپ دھارتے ہیں، کہاں کامیاب ہیں، کہاں ناکام، انہیں کن عملی مشکلات اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ ابراہم لنکن کا وہ جملہ، عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام کے لیے، آج کی اس 21ویں صدی کی پیچیدہ دنیا میں عملی طور پر کیا معنی رکھتا ہے؟ عوام کے ذریعے حکومت کیسے یقینی بنائی جائے؟ عوام کے لیے حکومت کے کیا پیمانے ہوں؟ یہ بڑے سوالات ہیں۔ جی، یہ وہ سوالات ہیں جو اس تعلیمی مواد سے آگے بڑھ کر ہمیں سوچنے اور تحقیق کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جمہوریت کا اصل امتحان، آپ کہہ لیں، اس کے عملی نفاذ میں ہے۔ واقعی یہ سوچنے کے لیے ایک اہم نقطہ ہے کہ یہ نظریات عملی زندگی میں کیسے نظر آتے ہیں اور ان پر عمل درآمد کتنا ممکن ہو پاتا ہے۔